اور جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے پس وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور وہ تمہارے بہت سارے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، جزا اور سزا نیکی اور بدی پر ہوتی ہے، اور جو اسلام کا جزا و سزا کا تصور ہے اس کے مطابق اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں بھلائی اور نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی اجر سے نوازتا ہے اور آخرت کے اندر بھی نوازے گا، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو شخص اللہ رب العالمین سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، نافرمانی پہ اتر آتا ہے، بغاوت پر اتر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی عذاب سے دوچار کرتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ کریم نے ان کے لیے عذاب تیار کیا ہے۔ اب یہ انسانوں کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو وہ اپنی زندگی کو دنیا کے اندر نیکی کر کے پرامن بنا لے، یا اللہ تعالیٰ کی بغاوت پہ اتر کے اس کو ناراض کر کے اپنی دنیا بھی برباد کر لیں اور آخرت کے اندر بھی خسارہ اٹھائیں۔ یہ انسانوں کے پاس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکیوں اور تریوں کے اندر موجود فساد جو انسانوں کو نظر آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ اور آپ کا اور میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر عذاب بھیجتا ہے، پہلی قوموں پر بھی عذاب آئے اور قومیں پوری کی پوری صفحہ ہستی سے مٹ گئی، اور آج جو آپ کا اور میرا یہ وجود باقی ہے یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ پہلی قومیں ساری کی ساری ہلاک ہوئیں اور ہمارے اوپر جزوی عذاب آتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ میری امت کو قطعی مکمل طور پر ہلاک نہ کرنا۔ اب پہلی قوموں پر عذاب آئے یہ یقین ہے، اور آج بھی اللہ عذاب دیتا ہے، ہمارا یقین ہے، اور قیامت تک انسانوں کی نافرمانیوں پہ وہ عذاب دیتا رہے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ قوم عاد کو دیکھ لیں، ان سے بڑی طاقتور قوم آج تک دنیا کے اندر نہیں آئی ہے، اتنے تھے قد و قامت کے مالک، جیسے کھجوریں ہوں، لمبی لمبی کھجوریں، اتنے قد ان کے، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ گھر بناتے تھے۔ اللہ کے بے شمار لشکر ہیں، ہوا اللہ کا لشکر، کیڑے مکوڑے اللہ کا لشکر، پتھر اللہ کا لشکر، بارش اللہ کا لشکر، آگ اللہ کا لشکر، یہ بے شمار اللہ کا لشکر۔ قوم عاد پر کون سا عذاب آیا؟ ہوا کا عذاب۔ کیوں؟ جھٹلا دیا نبی کو، اللہ کی بھیجی آسمانی تعلیمات کو جھٹلا دیا، پھر وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ اتنے قد و قامت والے، تیز آندھی کا عذاب، 7 رات 8 دن مسلسل تیز آندھی، اور قرآن نے پتہ کس طرح بیان کیا ہے؟ ان کے سر دھڑوں سے کٹ کٹ کے ایسے گر رہے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ جس طرح وہ لمبی کھجور کے تنے کٹ کٹ کے گرتے ہیں
یہ قوم عاد اپنے گناہوں کے سبب پکڑی گئی، فبما کسبت ایدیکم، یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی تھی۔ قوم سمود کو دیکھ لیں، اہل مدین کو دیکھیں، ان پر عذاب کیا ہے؟ آواز بھی اللہ کا لشکر، آواز بھی۔ آج ساؤنڈ کے ایشوز ہیں، آج ساؤنڈ پولوشن ہے، یہ آواز بھی اللہ کا لشکر ہے۔ ان دونوں قوموں پر چنگار آواز آئی تھی اور اس طرح مٹا کے رکھ دیا گویا کل تک یہ آباد ہی نہیں تھے۔ صالح علیہ السلام کو، ان کی قوم کو دیکھ لیں، شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، اللہ کی عذاب، اور پھر نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، پانی کہاں سے نکلا؟ زمین سے۔ وفارت تنور، تنور کے دو معنی کیے مفسرین نے، ایک آگ والا تنور اور دوسرا اونچی زمین کی جگہ، وہاں سے پانی نکلا۔ اور پانی کا احاطہ کتنا تھا؟ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے کشتی بنائی اور سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے، تو بیٹے نے کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمونی من الماء۔ ابا جی کیڑیاں گلاں کردے ہو، میں بھج گیا، پہاڑ تے چڑھ جانا، میں بچ جانا۔ اور صرف یہ وفارت تنور نہیں تھا، مفسرین لکھتے ہیں نیچے سے بھی پانی اور آسمانوں سے زبردست موسلادھار بارش تھی، جس نے نوح علیہ السلام کی قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ پہاڑوں پہ پانی کہاں تک چڑھ گیا؟ پہاڑوں پہ۔ اور یہ سارا کچھ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی، اللہ کا غضب خریدا۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ نافرمانیوں پہ عذاب دیتا ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے، بہت سارے بھائی سوشل میڈیا پہ بحثیں چل نکلتی ہیں، عجیب عجیب بحثیں ہیں، اور بڑی بڑی منطق جھاڑی جا رہی ہے، بڑے بڑے سمجھدار اسکالر قسم کے۔ کوئی عذاب عذوب نہیں ہے، یہ مس مینجمنٹ ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں نے تو اتنے بڑے علماء کی یہ باتیں سنی ہیں جن کو پاک و ہند میں لوگ ماننے والے ہیں، بڑے بڑے اسکالرز کہتے ہیں یہ عذاب نہیں ہے، مولویاں نے تیانے لایا ہے، اور یہ آ جاتے ہیں خیرات مانگنے اور چندے اکٹھے کرنے، یہ مس مینجمنٹ ہے، کوئی اللہ کا عذاب نہیں۔ اور دوسری لاجک پتہ کیا پیش کرتے ہیں؟ عذاب ہونا ہوندا تے زرداری حل ہوندا، عذاب ہونا ہوندا تے نواز شریف حل ہوندا، عذاب ہونا ہوندا تے بلاول حل ہوندا، عذاب ہونا ہوندا فلانے حل ہوندا۔ بھائی تو طے کرے گا اللہ نے عذاب کس کو دینا ہے؟ عذاب کس پہ آیا، کب آیا، کیوں آئے گا، کس پہ آئے گا؟ اللہ کی قسم ہے، نہ مجھے اختیار ہے نہ آپ کو اختیار ہے، یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے۔ اہم کو والی باتیں کہ فلاں پہ آتا فلاں پہ آتا۔ ابو جہل تھا نا، اور مکے کی سرزمین پہ کھڑا ہو کے آسمانوں کی طرف منہ کر کے کہتا تھا اے اللہ اگر محمد سچا ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے۔ ایسی قومیں گزری ہیں نا اللہ نے آسمانوں سے، لوط علیہ السلام کی قوم تھی نا، آسمانوں سے پتھروں کی بارش۔ ابو جہل کہتا تھا کیوں؟ یہ گھمنڈ میں مبتلا متکبر وقت کا فرعون رب سے عذاب مانگتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین عذاب نہیں دے رہے۔ ابھی نواز شریف نے تو مانگا بھی نہیں ہے، زرداری نے مانگا بھی نہیں ہے، بلاول نے مانگا بھی نہیں ہے۔ اور میں یہ کہوں ہمیں شرم آنی چاہیے، بات وہ کرے جو خود دودھ کا دھلا ہوا ہے۔ زرداری اپنے گناہ دیکھے، نواز شریف اپنے گناہ دیکھے، عمران خان اپنے گناہ دیکھے، یہ سارے سیاسی لیڈران یہ اپنے اپنے گناہ دیکھیں، اور میرے جیسے اور آپ جیسے لوگ بھی اپنے گناہ دیکھیں اور رب کے سامنے گریہ وزاری کریں۔ کون ہے جو آپ نے غیبت نہیں کرتا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے مجھے۔ کون ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟
کون ہے جو خطا تلخیاں نہیں کرتا؟ کون ہے جس نے کاروبار کے اندر آج تک ذرا بھی دھوکہ نہیں کیا؟ بتاؤ، ہاتھ کھڑا کرو۔ الا من رحم ربی، الا من رحم ربی۔ دوسروں کے گناہ گنتے 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 تیری زندگی کی شام ہو جائے گی۔ ایسا نہ ہوگا، ایسا نہ ہو کہ تو جب رب کے سامنے حاضر ہو تو اللہ تجھ سے دوسروں کا حساب نہیں لے گا، یقیناً اللہ تجھ سے تیرا حساب لے گا۔ اگر ہم سب اپنے اعمال کو ٹٹولیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عذاب صرف بدوں پہ نہیں آتے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے اس میں نیک بھی مارے جاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، جاؤ جا کے دیکھو پورے پاکستان کے اندر، سندھ کے اندر سب سے زیادہ شرک، اللہ کی زمین پر سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو ساری عوام کو تم نے مظلوم بنایا، تجزیے اور تبصرے کرتے ہو کہ کوئی عذاب نہیں ہے، یہ اعمال کی سزا ہے، تو پھر میرے خیال سے سب پہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور یاد رکھیں، جو بچ گئے، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں موقع دیتا ہوں، رب کریم تمہیں موقع دیتا ہے۔ پہلے چولستان کے اندر خشک سالی آئی، ہاں جی، توبہ نہیں کی، ہم نے توبہ نہیں کی۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم لوٹے نہیں ہیں، اللہ کو پھر غصہ آیا۔ 75 سال بعد جا کے میری آنکھ کھلی، میں نے انالیسس کیا، میں نے کرٹیسائز کیا، کیا مس مینجمنٹ۔ 75 سال سویا رہا، تجھے نہیں اندازہ تھا سیلاب آ سکتے ہیں، ریورز اوور فلو کر سکتے ہیں، اس وقت کیوں نہیں کرٹیسائز کیا؟ اللہ کے عذاب کتنی یہ بدبخت قوم ہے، اللہ کا عذاب آنکھوں سے دیکھ کے کہتی ہے یہ عذاب نہیں ہے، یہ مس مینجمنٹ ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ توبہ کی توفیق دے گا؟ جیسے وہ بدعتی نیکی سمجھ کے نیکی کرتا ہے نا، بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، کیا وہ بدعت سے توبہ کرے گا؟ وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، یہ اپنے دماغ کی بتی جلا رہا ہے، اس کو مس مینجمنٹ کہہ کے کہتا ہے یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ یہ بھی ساتھ کہو نا پھر کہ اس امت پہ لوگوں پہ عذاب آ نہیں سکتا۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ نے قرآن کے اندر بڑا کمپریہنسو سینٹنس بولا۔ اگر مس مینجمنٹ ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی، اگر حرام کھایا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، چوری کی ہے، بدکاری کی ہے، بے حیائی کی ہے، فحاشی کے الفاظ بولے ہیں، کم تولا ہے، سود کھایا ہے، قتل و غارت کی ہے، سب کچھ کیا، تب بھی تمہارے ہاتھوں کی کمائی۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اب اس کو مس مینجمنٹ کہہ لو یا اپنی لائف کی مس مینجمنٹ کہہ لو۔ کیوں کہتے ہو کہ عذاب نہیں ہے، مس مینجمنٹ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف عذاب ہے؟ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے ہاتھوں کی کمائی، ہم نے مس مینج کیا نا، ہمارے لوگوں نے نہیں نہ کیا۔ کیا ہمیں یہ تجزیہ نگاروں کو پہلے نہیں چاہیے تھا کہ بھائی ہم پہلے سے یہ کام کر لیں، کہیں سیلاب نہ آ جائیں، کہیں بارشیں نہ آ جائیں؟ آپ کے جو محکمے کام کر رہے ہیں کیا وہ سو رہے تھے؟ وہ پہاڑ پہ چڑھنے والا نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتا پہاڑ مجھے بچا لے گا، اللہ نے پانی چڑھایا کہ نہیں پہاڑوں تک؟ اللہ قادر قدیر ہے، تو کالا ڈیم باغ بنا لے، اگر تیرے کرتوت کالے رہے تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ جی کالا ڈیم بن گیا ہوتا تو ایسے نہ ہوتا، تو ویسے نہ ہوتا۔ قدر اللہ ما شاء فعل، یہ نہ کہو ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہوتا۔ قدر اللہ ما شاء فعل، جو مقدر میں تھا، جو اللہ نے کرنا تھا اس نے کر ڈالا۔ ہاں آنے والے وقت کی پلاننگ، انالیسس، جو انالسٹ ہیں، جو کرٹیسائز کرنے والے ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، آنے والے وقت کی پلاننگ دے محکموں کو۔ ایسے نہ ہوتا تو ایسے ہو جاتا، یہ اللہ رب العالمین کے
اللہ رب العالمین کے اوامر کے اندر، اللہ رب العالمین کے احکامات کے اندر انٹرپشن ہے. پھر کہتے ہیں مولوی تھے لا چھڑ دے نہیں، لو جی اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے کرتوتوں پر غور نہیں کیا. ہم کیا یہ تمہارے سامنے سیاستدانوں نے پچھلے 1-2 سال کے اندر ایک دوسرے کی ماں بہن تک نہیں پہنچ گئے، گالیاں نہیں دے ڈالی؟ اور میں اور آپ جن کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، میڈیا کی بنیاد پہ اپنی پارٹی کا ایجنٹ بن کے وہ پوسٹیں میں چڑھا کے شیئر کر رہا ہوں، حالانکہ میرے پاس تصدیق نہیں ہے کہ یہ چوری کسی نے کی ہے یا نہیں کی، بس ایک غالب گمان قائم کر لیا ہے اور اس کی بنیاد پہ میں جھوٹ پورے معاشرے کے اندر پھیلا رہا ہوں. یہ ثواب کا کام ہے، اللہ اس پہ نہیں پکڑے گا کہ معاشرے کے اندر جھوٹ پھیلا رہے ہو، جھوٹ سکھا رہے ہو. کرتے ہوں گے، میں وکالت نہیں کر رہا، وہ کرتا ہوگا، زرداری نواز شریف کرتا ہوگا، شہباز شریف کرتا ہوگا، اللہ کی قسم یہ منبر رسول ہے، میں ان کی وکالت نہیں کرتا. لیکن جس بات کا میرے پاس ثبوت نہیں ہے وہ لوگوں کے اندر پھیلا کے جھوٹوں کے اندر اور لانتیوں کے اندر اپنا نام ضرور لکھوا رہا. پہلی بات، اللہ کا عذاب برحق ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ کہتے ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اس کو مس مینجمنٹ کہہ لو یا اپنے کالے اعمال کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ سمجھ لو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب، مس مینجمنٹ بھی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے عذاب بھی. دوسری بات، کرنا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جن پر آیا کسی حد تک اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ کسی مسلمان کو، مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تھوڑی سی بھی پریشان آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس مومن اور مسلمان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. ہم پتہ نہیں کس زوم میں بیٹھے ہوئے، اللہ نے جو چلے گئے پانی میں ڈوب کے مرنے والا کیا ہے؟ شہید ہے، شہادت کا درجہ پا گئے. جو بچ گئے تکلیفیں دیکھ رہے ہیں، ہر تکلیف پہ اللہ ان کے گناہ معاف کر رہے ہیں. حساب میں اور آپ اپنا لگائیں کہ ہم کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں. نہ 3 چوں نہ 13 چوں، ایویں منہ چکے ہیں. ہمارے لیے ہمارا یہ ہوم ورک ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں. اور ہم سب کے دلوں میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ لے بھلا میں کی کر بیٹھا، میں کہڑا کی، میں کی ایڈی معافی منگا میں. یہ اسی زوم، باطل زوم کے اندر مبتلا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ 70,000 افراد لے کے معافی مانگنے آئے ہیں، رب سے بارش مانگ رہے ہیں لیکن نہیں ہوتی. ایک طرف 70,000 اور ایک طرف ایک اکیلا فرد، ایک اکیلا فرد. سب پر بارش رکی ہوئی ہے اس ایک اکیلے فرد کی وجہ سے. معافی مانگتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے کہا ایک فرد ہے منذ 40 سنہ، 40 سال سے منہ پھیرے ہوئے، مجھے ناراض کیے ہوئے، تو بارش بھی بھیج دی ہے. پہلے سورج کی تپش ہے، کہا سالی ہے، بارش پڑتی نہیں ہے. تو نے کہا اس کو اپنے 70,000 سے الگ کر لو، ہم نے تو کیا بھی نہیں ہے، پھر تو نے بارش کیسے بھیج دی؟ کیسے بارش بھیجی؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں کیسے تمہیں دکھاؤں، جب گناہ کرتا تھا میں نے تو تب بھی نہیں دکھایا تمہیں وہ بندہ، اب تو چھپ کے توبہ کر گیا ہے، اب چھپ کے توبہ کر گیا، جس کی وجہ سے بارش روکی ہوئی تھی اب اس کی وجہ سے ہی برسا رہا. اور یار ہو سکتا ہے یہ میرے پاکستانی میرے کالے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑے گئے، میرے جھوٹ بولنے، کم تولنے، سود کھانے، نہ جانے کتنے کتنے گناہ. آج سوشل میڈیا اٹھاؤ، طوفان بدتمیزی ہے بے حیائی کا، وہ سیلاب بدتمیزی، وہ بے حیائی کا سیلاب ہے. اللہ تعالیٰ نے سیلاب کے اندر قوم کو غرق کر دیا. آپ اور میں نہیں دیکھ رہے؟ تو یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون نہیں ہے کہ جب کوئی غلطی کرے تبھی فوراً اس کے سر پہ عذاب لا کھڑا کرے. یہ اللہ کا قاعدہ قانون نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو معافی کی توفیق دے رہا ہے، ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، ہمیں وقت دے رہا ہے.
ورنہ وہ فرعونوں نمرودوں کے لیے اللہ کافی تھا. اللہ نہیں جانتا تھا یہ باغی ہیں؟ اللہ جانتا تھا. اللہ نہیں جانتا تھا کہ میری زمین پہ کہتے ہیں نا ربکم الاعلی؟ اللہ جانتا تھا، لیکن اللہ مولتے دیتا ہے، اللہ ان پہ حجتیں قائم کرتا ہے کہ ایسے اللہ نہیں پکڑتا. جب خوب حجت قائم ہو جاتی ہے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اور اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو مہلت دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے کہ یہ بندے اخلاص کے ساتھ توبہ کر لیں اور میں ان کے حال پہ رحم کر کے ان کو معاف کر دوں. اور یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ من لازم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کو آسانی دے دیتا ہے، اس کے لیے رستہ کھول دیتا ہے. ومن کل ہم فرجا، اللہ اس کا ہر غم دور کر دیتا ہے. ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. یہ استغفار وظیفہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں. آج سے ہم لازم پکڑیں. اگر صبح شام 100 دفعہ نہیں تو کم از کم ہم پورے دن میں 100 دفعہ اللہ سے استغفار ضرور کریں. اور سب سے خوبصورت دعا استغفار کی سید الاستغفار ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی وحدک عہدک ووعدک ما استطعت من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے بارے میں، اس دعا کے بارے میں پتہ کیا فرمایا ہے؟ جو سچے دل سے صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے شام تک فوت ہو جاتا ہے، اللہ کریم اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. یہ سید الاستغفار، استغفار کا سید سردار دعا. اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میں عمل کر چکا اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. ابو لک بنعمتک علیہ، اے اللہ تیری تو بے شمار مجھ پہ نعمتیں، میں ان کا اقرار کرتا ہوں. وابو بذنبی، اے اللہ میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، تیری نعمتوں تیرے احسانات کا بھی اقرار، ان کو تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں. یا اللہ میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں. فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اور حدیث یاد ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کی، میں نے جو آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ آپ سواری پہ چڑھے مسکرائے. علی ابن ربیعہ نے پوچھا آپ کیوں مسکرائے؟ کہا میں نے نبی کو مسکراتے دیکھا ہے سواری پہ بیٹھے. میں نے بھی نبی سے پوچھا تھا آپ کیوں مسکرائے؟ قد غفرت ذنبی فاغفر لی، پہلے پیچھے دعا پڑھی سبحانک لا الہ الا انت قد میں نے گناہ کیا، اللہ تو بخشنے والا ہے. تو اللہ جب گناہ کی معافی مانگتے ہیں اللہ آسمان پہ خوش ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو پتا ہے کہ میرے گناہوں کو اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. یہ گناہوں کی معافی اللہ کے عذاب کو ٹالنے کے لیے. تیسری بات، جو بھائی جو چلے گئے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول کرے گا، اللہ ان کو شہادت کے درجے پہ فائز کرے گا. جو بچ گئے ان کی زندگی اپنے لیے بھی آزمائش اور ہمارے لیے بھی آزمائش. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. مسلمان بے یار و مددگار نہیں چھوڑ. آپ نے دیکھا نا ہجرت کے وقت صحابہ سب کچھ لٹ لٹا کے پہنچے مدینے میں، تو جو مہاجرین انصار کا جواب کیا تھا کہ آدھا مال تم لے لو، 2 گھر ہیں ایک تم رکھ لو، 1 گھر ہے آدھا تم رکھ لو، 2 بیویاں ایک کو طلاق دیتا ہوں تم رکھ لو. یہ اپنے بھائیوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے. اللہ کی قسم ہے، آندے نے بھوک جڑا رجیا بندہ ہے نا انہوں تو کوئی تکلیف نہیں کسی دی، انہوں کو آ رہا ہے تکلیف اللہ دی قسمیں غریب نو پتا. میں دیکھ رہا تھا کہ 2 لڑکے موٹر سائیکل پہ ایک بستی کی طرف سامان لے کے گئے اور بستی دور 3 کلومیٹر پانی میں نظر آ رہی. وہاں سے ایک شخص کو پتہ چلا کہ وہاں راشن آیا ہے. وہ راشن لینے کے لیے نکلا، ان کے پاس پہنچا تو دیکھا موٹر سائیکل پر تو ایک توڑا ہی ہے 15-17 کلو کا. تو اس نوجوان کا جذبہ دیکھیے گا، غربت دیکھیے نا اس نے،
مفلوق الحالی دیکھی ہے، تو کہتا ہے میرے پیچھے تو ایک اور بندہ آ رہا ہے، تو ایسا کرو کہ آدھا مجھے دے دو آدھا اس کو دے دو، اس کے بھی گھر والے۔ یہ ہے المسلم اخو المسلم، یہ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس کو احساس تھا تکلیف کا، شاید ہمیں وہ احساس نہیں ہو پایا۔ تو ایک بھائی ایک بستی کی طرف گئے، وہ بتا رہے ہیں کہ ہم جس بستی میں پہنچے ہیں پانی کے اندر 15 کلومیٹر کا سفر ہے اور سینے تک پانی ہے، کہیں اس سے بھی زیادہ، کہیں ہمارے پاؤں نیچے سے اکھڑ گئے۔ 15 کلومیٹر کا سفر، سامان خرد و نوش لے کے گئے، وہاں ابھی تک کوئی بھی نہیں پہنچا تھا اور بے آسرا وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حالت یہ تھی کہ ان کی خواتین کے بدن پر پورے کپڑے بھی نہیں تھے، پورے کپڑے بھی نہیں تھے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ پھر پوچھے گا نہیں کل قیامت کے روز، جب اس کے پاس جائیں گے نا، اللہ کہے گا اے بنی آدم، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ تو بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تو نہیں بیمار ہوتا۔ اللہ کہیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اگر اس کی تیمارداری کرنے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر اللہ کہے گا اے بنی آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، بھوک لگنا تو تیری شان ہی نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے کہ اے بنی آدم، فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اگر نہیں کھلایا تو کیا اللہ کے دربار میں جواب دے لیں گے؟ پھر اللہ کہے گا اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اسے میرے پاس پاتا، اور اگر پھر اللہ کہے گا بنی آدم میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا، کیوں نہ پلایا؟ اے اللہ تو رب العالمین ہے، تیری شان نہیں ہے کہ تجھے پیاس لگے۔ اللہ کہیں گے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، فلاں بندہ پیاسا تھا۔ یہ شوکت ورک صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں صاف پانی نہیں ہے پینے کے لیے، وہ تالاب والا پانی، بیماریوں والا پانی جو پھنسی پھوڑے پیدا کر رہا ہے، وہی لوگ پانی پی رہے ہیں، وہاں صاف پانی نہیں ہے۔ اللہ پوچھے گا تو نے پانی نہیں پیا، اللہ تو رب العالمین تجھے پیاس نہیں، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے پانی کیوں نہ پلایا؟ اگر تو پانی پلاتا اسے میرے پاس پاتا، ان ساری چیزوں کا اجر میرے پاس پاتا۔ اگر ہم نہ پانی پلائیں گے، نہ کھانا کھلائیں گے تو اللہ کی عدالت میں جواب دیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان یا مومن کی دنیا کی تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی بڑی بڑی تکلیفوں میں سے تکلیف دور کرے گا۔ اور قیامت کی تکلیف پتہ کتنی ہوگی؟ دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی کہ میرے پاس بچہ بھی ہے، میں دودھ بھی پلا رہی ہوں، اور باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، اولاد بھاگی ماں کے پاس نیکیاں لینے جائے گی، ماں اپنی شادی سے انکار کر دے گی کہ میری شادی نہیں ہوئی تھی، اولاد کہاں سے آ گئی؟ یہ نفسا نفسی کا عالم، جب لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، غوطے کھا رہے ہوں گے، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی۔ اگر آج دنیا میں کسی مومن کی تکلیف دور کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری انشاءاللہ آخرت کی تکلیفوں کو دور کرے گا، اور انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے۔ آپ ماشاءاللہ کر بھی رہے ہیں، اللہ کی قسم میں بڑا جذبہ دیکھ رہا ہوں، مجھے لوگ فون کر کر کے بتا رہے ہیں جی پیسے بتائیں، کب کہاں پہنچائیں آپ کو، اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں، ہم پہنچاتے ہیں۔ بہت سارے بھائی ماشاءاللہ تعاون کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ جب تک مسلمان اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی مدد میں لگا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں جو رشتہ اخوت ہے اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرما دے، ہم ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں۔ المسلم اخو المسلم کل جسد الواحد، ایک جسم کی مانند، ان اشتکا شیء منہ علم ذلک فی سائر جسدہ، اگر پاؤں میں کانٹا چبھے سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آج ہمارے بھائی مسلمان بھائی تکلیف کے اندر مبتلا ہے، اگر ہم نہ پہنچے، ہم نے سستی دکھائی تو یاد رکھنا یہ دوہرا عذاب بن جائے گا، ایک مدد نہ کرنے کا، اور دوسرا جو فورن NGOs ہیں ایسے علاقوں کو ٹارگٹ کرتی ہیں، اور یاد رکھنا بھوک انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔